بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی شاہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی وظائف۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کرام میں آپ کو سورہ مزمل کے حوالے سے ایک بہترین اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز تک بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورۃ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراغی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 بار اور رکعت دوم میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 20 بار سورۃ المزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ بوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورۃ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار اور بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے آغاز کرے، غنا اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورا نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر دیکھیں اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بار کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورہ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سورت مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کریں۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے مقصد حاضر رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں گے، اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی آخری آیات پر جب پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اس جملہ کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی میں نے جو آپ کو یہ جملے بتائے ہیں اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں